اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع گفتگو امام زمانہ اور اصحاب انبیاء ہے۔ عزیزان گرامی و ناظرین کرام، اصحاب انبیاء کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو متعدد زمانے میں اصحاب انبیاء تھے۔ بعض وہ تھے کہ جنہوں نے ہر حال میں انبیاء کی پیروی کی، بعض وہ ہیں کہ انبیاء کے تھوڑے سے غیبت کے مرحلے میں وہ ان سے پھر گئے۔ اب متعدد انبیاء کی مثالیں ملتی ہیں کہ جیسے جناب صالح نبی کی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جناب صالح نبی کچھ مدت کے لیے غیبت اختیار کرتے ہیں۔ آپ کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ یہ کتاب ہے جس میں متعدد انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ متعدد انبیاء نے غیبت اختیار کی تھی۔ یہاں پہ ایک نقطے کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ چونکہ امام زمانہ کا وہ جو مفہوم ہے، موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے اور خصوصاً شریعت محمدی میں وہ سب کچھ تحقق پائے گا جو پہلے کی امت میں تحقق پا چکا، پہلے کی شریعت میں تحقق پا چکا تھا، اور ان سب میں وہ ساری سنتیں تحقق شریعت محمدی میں پا گئی تھیں۔ صرف ایک چیز باقی تھی، وہ یہ تھی کہ غیبت، یعنی شریعت محمدی میں غیبت کا امر باقی تھا جو امام زمانہ سے خاص ہو گیا، اور یہ غیبت کا امر بھی تحقق پا گیا۔ اب ایک آخری چیز باقی رہتی ہے، وہ ہے حکومت عالمی، یعنی تمام زمانے پہ اللہ کی حکومت اور حکومت شرعی کا نفاذ۔ تو عزیزو، تمام انبیاء کے زمانے میں ان کے متعدد اصحاب تھے، اور بعض اصحاب وہ تھے کہ جو ان کی خالصتاً پیروی کرتے تھے، بعض اصحاب وہ تھے کہ جو مفاد کے تحت ان کے پیروی کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں جو ملتا ہے کہ ہم بیان کرتے تھے، ہمارے برادران کی صحابی کا نجوم، صحابی نجوم کی مانند ہے، بیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا ہے نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اصحاب کرام کی بھی متعدد قسمیں تھی، کیونکہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بعض وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں خود خدا محمد کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے محمد دیکھو، یہ تمہارے سامنے آ کے چکنی چپڑی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یعنی رسول اکرم کے زمانے میں ان کے صحابی کی متعدد قسمیں تھیں۔ بعض وہ تھے کہ جو خالص تھے، کہ جو ایسے تھے کہ اب محمد کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، جن میں مولا متقیان اور دیگر اصحاب خاص تھے۔ تو ایسا ممکن نہیں کہ تمام اصحاب انبیاء جو ہیں وہ مخلصین، نہیں، بعض مخلصین ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفاد کے تحت ملحق ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ شریعت محمدی میں بعض وہ تھے کہ جو اپنے مفاد کے تحت ملحق ہوئے تھے، جیسے ہی رسول اکرم کی آنکھیں بند ہوئیں انہوں نے اپنے مفاد کو حاصل کیا اور ایک نئی حکومت قائم کیا، اور قائم کر کے اپنے مفاد کو حاصل کیا، ولو دین اسلام کا انہوں نے ایک کھیل تماشا بنا دیا، جس کی وجہ سے خود امام علی کو اپنے گھر میں بیٹھنا پڑا۔ تو اصحاب انبیاء کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے کہ جناب صالح نبی، حتیٰ جناب صالح نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب صالح نبی نے بھی کچھ مدت کے لیے غیبت اختیار کر رکھی تھی، اور وہ غیبت کیسی غیبت تھی کہ کچھ مدت کے لیے وہ اپنی امت سے غائب ہوئے تھے۔ اب وہ امت سے جو اپنے غائب ہوئے تھے پلٹ کے آئے، تو پلٹ کے آنے کے بعد جو امت کا ریئیکشن تھا، جو وہ امت نے ان کے کو دیکھتے ہی ساتھ جو سلوک اختیار کیا، اس میں ملتا ہے کہ 3 حصے تھے۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جو ان کو جو اصلاً ان کا انکار کر گیا، دوسرا حصہ وہ تھا کہ جو ان کے بارے میں شک میں تھا، بعد میں وہ بھی ان کے مخالف ہو گیا، اور تیسرا حصہ وہ تھا کہ جو ان پر یقین رکھتا تھا۔ تو جب جناب صالح نبی اپنی قوم کی طرف پلٹ کے آئے، تو پلٹ کے آنے کے بعد ان کی قوم نے کہا کہ تم جب گئے تھے تو وہ جوان تھے اور تمہاری یہ حالت تھی، لیکن اب جب تم آ رہے ہو میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ تم وہی صالح نبی ہوں۔
تو جو انکار کرنے والے تو وہ تو انکار کر کے چلے گئے، جو شاک تھے ان کے درمیان ان کو جناب صالح نبی نے قائل کرنا چاہا، وہ ان کے قائل نہیں ہوئے۔ حتیٰ اس کے بعد جناب صالح نبی نے، وہ ایک طبقہ تھا کہ جو ان کے اوپر یقین کر گیا۔ کس وجہ سے یقین کیا؟ کہ انہوں نے جب ان کو وہ علامتیں بتائیں، وہ چیزیں بتائیں کہ جو انہوں نے پہلے تعلیم دی تھی، ان چیزوں کو بتایا تو پھر ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ہے اصحاب انبیاء۔ حتیٰ مطلب حوارین عیسیٰ بعض وہ تھے کہ اصحاب انبیاء کی جو آخری حد تک انبیاء کے ساتھ تھے، لیکن ان میں سے بھی بعض خائن بھی ہوا کرتے تھے، جیسے جناب عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ جو ان کے حوارین میں تھے، آخر میں بادشاہ وقت کے کو جو شکایت کے جو ان کی خیانت کی تھی، وہ ان کے اصحاب میں سے ہی ایک کسی نے بتایا تھا کہ جناب عیسیٰ کس جگہ پہ ہے، حوارین میں سے تھا۔ تو اسی وجہ سے امام جب محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حوارین عیسیٰ وہ تھے کہ جو انصار اللہ تھے، لیکن وہ عیسیٰ کو یہود و نصارہ سے بچا نہیں پائے، لیکن ہمارے قائم کے جو حواری ہیں وہ ایسے حواری اور اصحاب ہیں کہ جو ان کی حفاظت بھی کریں گے اور ان کے اوپر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ تو عزیزوں، اصحاب انبیاء ایک طرف ہیں تو اصحاب امام ایک طرف ہیں۔ اصحاب انبیاء کا ایک الگ مقام ہے، اصحاب امام کا الگ مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب امام وہ ہوں گے کہ جو ایمان بالغیب رکھا ہے انہوں نے، یعنی کہ امام ابھی حاضر نہیں ہے، رسول حاضر نہیں ہے، انہوں نے ان پر ایمان بالغیب رکھنے کے بعد ان کو قبول کیا ہے۔ اب جب امام ظاہر ہوں گے تو امام کو اگر وہ قبول کرتے ہیں تو گویا انہوں نے ایمان بالغیب بھی کیا، ایمان بالحاضر بھی کیا۔ یہ دو نظریہ، یہ دو افضلیت ان کے درمیان ان کو حاصل ہوگی جو امام زمانہ کے اصحاب ہوں گے۔ لیکن اصحاب انبیاء میں سے بعض وہ ہیں کہ جب انبیاء نے غیبت کی تھی تو ان کی غیبت میں پھر گئے، غیبت کے بعد ظہور کیا تو پھر گئے۔ بعض وہ تھے کہ نہیں، غیبت کے بعد جب ظہور کیا تو اس میں ان کے ساتھ تھے۔ اور اس میں جناب عیسیٰ کے حوارین وہ تھے کہ جو ان کی غیبت میں بھی ان کے دین سے پھرے نہیں بلکہ اس پر باقی رہے تھے، بعض وہ تھے۔ تو عزیزوں، اصحاب امام کی افضلیت ایک طرف ہے، اصحاب انبیاء کی اہمیت ایک طرف ہے۔ تو اصحاب امام کا مرتبہ جدا ہے، اصحاب انبیاء کا مرتبہ جدا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو اصحاب انبیاء گزرے ہیں ان کا مرتبہ کم ہے، نہیں، ان کا مرتبہ بھی ہے، لیکن کیونکہ امام قائم کے اصحاب کا مرتبہ ایک عالی مرتبہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے مرحلے میں ایمان بالغیب کیا، یہ نہیں کہ دوسرے مرحلے میں۔ اصحاب انبیاء وہ تھے کہ جو انبیاء کو پہلے مرحلے میں ایمان بالحاضر کیا، یعنی انبیاء کو دیکھا اور ان کو قبول کیا۔ اور اصحاب ایمان یہ ہیں کہ جو اصحاب امام زمانہ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے پہلے ایمان بالغیب کیا، اس کے بعد امام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، یعنی وہ اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب امام زمانہ کے بارے میں جو روایتیں میں ملتی ہیں کہ خود انبیاء نے تمنا کی ہے، اوصیاء نے تمنا کی ہے کہ ان کے اصحاب میں شمار ہو سکیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔